چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 11 جو ہے وہ معرب اور مبنی کی اقسام کا بیان۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہم نے تمرین کے حل کے ساتھ اس کے نصاب النحو کے 10 اسباق پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ معرب مبنی کی اقسام کا بیان۔ تو فرماتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھیں گے۔ معرب کی اقسام، فرماتے ہیں معرب کی اقسام، اس کی دو قسمیں، یعنی معرب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو، وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو، ترکیب کا مطلب یہ کہ ایک مرکب کلام ہے، اس کلام کے اندر وہ واقع ہوتا ہے مرکب کے اندر، تو اس کو ہم کہیں گے ترکیب کے اندر واقع ہونے والا۔ وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو، جیسے زید خزل زید الکلامہ، زید نے بات کاٹ دی۔ اس مثال میں زیدن، جو زیدن یہ جو ہے اسے اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے زیدن معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ تو معرب کا جو دوسرا نام ہے وہ اس میں متمکن بھی ہے۔ ایک تو یہ قسم ہوئی کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو یہاں پر زیدن جو ہے یہ ترکیب میں واقع ہے کہ خزلہ ایک فعل ہے، پھر زیدن فاعل ہے، الکلامہ مفعول ہے، تو پورے تینوں سے مل کر کے ایک جملہ بن رہا ہے، تو کہیں گے یہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، لہذا یہ زید معرب ہے۔ دوسرا معرب کون سی ہے؟ دوسرا معرب وہ ہے جو فعل مضارع جو نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ان سے خالی ہونا چاہیے۔ دوسرا فعل مضارع جو نون جمع مؤنث چاہے وہ جمع مؤنث غائب ہو یا حاضر ہو اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو خفیفہ ہو ان سے خالی ہو، تب ایسی صورت میں وہ معرب ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر نون جمع مؤنث آ جائے، غائب آ جائے یا حاضر آ جائے یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے اسی طرح، تو ان سب صورتوں میں وہ معرب بھی جو ہوگا وہ مبنی ہوگا۔ تو دو معرب ہوئے کلام عرب کے اندر، ایک تو وہ کلمہ جو ہے جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور دوسرا وہ فعل مضارع جو جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو، جیسے یعقب وہ پیچھا کرتا ہے، یہ یعقب فعل مضارع یہ معرب ہے کیونکہ اس کے اندر نہ نون جمع مؤنث ہے، نہ غائب اور حاضر، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے بھی خالی ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے معرب ہے۔ تو کلام عرب میں معرب صرف دو ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد مبنی الاصل بہت زیادہ ہیں، مبنی اصل کتنے ہیں، پھر مشابہ مبنی الاصل کتنے ہیں، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چونکہ پہلے معرب کو بیان کر دیا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ مختصر بیان تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا، اور مبنی کا جو بیان وہ تفصیلی ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیان فرماتے ہیں مبنی کی اقسام۔ ابتداً یعنی ابتداً اس کی بھی دو قسمیں، جس طرح سے معرب کی دو قسمیں شروع میں، ایسے ہی مبنی کی بھی ابتداً دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی الاصل، نمبر 2 مشابہ مبنی الاصل، یعنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہونا، اور دوسرا جو ہے جو اصل مبنی کے مشابہ ہونا۔ اب مبنی الاصل جو ہے اس کی تعریف اور اس کی کتنی قسمیں ہیں بیان فرما رہے ہیں۔ مبنی الاصل کی تعریف: وہ کلمہ جو مبنی ہونے میں اصل ہو،
کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو، یعنی وہ خود بذات خود مبنی ہو اور کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ یہ جو ہے مبنی الاصل، یہ تین ہیں جو خود بذات خود مبنی ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی وجہ سے مبنی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ تین ہیں۔ نمبر ایک فعل ماضی، لہذا فعل ماضی جتنا بھی ہوگا وہ سب کے سب اپنے بذات خود مبنی ہوگا اور کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہے۔ فعل ماضی چاہے وہ کسی باب کو، پھر اس کے بعد جیسے خفض، یہ مبنی ہے، ماضی ہے۔ دوسرا ہے امر حاضر معروف، امر حاضر معروف بھی جو ہے مبنی ہے اور کسی دوسرے کی وجہ سے مبنی نہیں ہے، اس لہذا یہ مبنی الاصل ہے۔ جیسے انصر من ینصرک، تو جو ہے تو مدد کر اس کی جو تیری مدد کرے۔ یہاں انصر جو ہے فعل امر ہے جو کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہے بلکہ بذات خود مبنی ہے۔ تو یہ مبنی الاصل میں دو چیزیں ہوئیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ تمام حروف معانی جیسے من، الی، ان، سے وغیرہ جتنے بھی حروف معانی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مبنی الاصل ہیں۔ تو تین قسمیں ہوئیں مبنی الاصل کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ جو کلمہ مبنی ہونے میں اصل ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو، اور یہ تین ہیں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور تمام حروف معانی۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں تنبیہ فرماتے ہیں جملہ مبنی کے حکم میں ہوا کرتا ہے، حقیقتاً مبنی لیکن مبنی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ نیز اسم متمکن، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مورب کا دوسرا نام اسم متمکن، نیز اسم متمکن مورب جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، لہذا زید جیسے زید، فرس، کتاب وغیرہ یہ اگر ترکیب میں واقع ہوں گے تب تو مورب ہوں گے، لیکن تنہا ان کے بارے میں پوچھا جائے زید، فرس، کتاب وغیرہ تو یہ بھی اس صورت میں مبنی ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے شرط یہ تھی کہ ترکیب میں واقع ہوں، ترکیب میں واقع نہ ہوں تو یہ بھی مبنی ہوں گے۔ اور دوسرا وہ فعل مضارع بھی مبنی ہے، فعل مضارع بھی جبکہ نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ ہو، مبنی کے حکم میں ہیں۔ یعنی یہاں بیان فرمایا کہ جملہ بھی مبنی کے حکم میں ہے، اور اسی طرح وہ فعل مضارع جو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر سے خالی ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ مورب اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ بھی مبنی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ مبنی الاصل تین ہے، فعل ماضی، تمام حروف معانی اور امر حاضر معروف۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں مشابہ مبنی الاصل کے بارے میں۔ پہلے اولاً بیان کیا گیا تھا کہ ابتداءً مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور دوسری مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کی تین قسمیں ہوئی تھی اور مشابہ مبنی الاصل کی وہ قسمیں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 2 مشابہ مبنی الاصل کی تعریف، وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جیسے متی، کب، اینہ مانے کہاں وغیرہ، کہ یہ حرف استفہام حمزہ کے مشابہ ہیں، کیونکہ یہ معنی استفہام پر مشتمل ہیں، یعنی متی اور اینہ، متی کب اور اینہ کہاں، یہ بھی جو ہیں حرف استفہام حمزہ کے معنی پر مشتمل ہیں، تو اس سے مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، کیونکہ یہ معنی استفہام پر مشتمل ہیں اور اسے غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ یعنی مبنی جو مشابہ مبنی الاصل ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس میں غیر متمکن ہوا کرتا ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے۔ اب فرماتے ہیں صاحب مفصل نے اس مشابہت کی چند صورتیں بیان کی ہیں۔ یوں تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن یہاں کچھ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ صاحب مفصل نے اپنی کتاب میں اس مشابہت کی چند صورتیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہوتے ہیں مشابہ مبنی الاصل مبنی ہوا کرتے ہیں، مبنی اصل سے مشابہت کی وجہ سے۔ نمبر 1 مشابہت کی چند صورتوں میں سے کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، یعنی کوئی اسم ایسا ہو
جو مبنی الاصل کے معنی کو پر مشتمل ہو، جو معنی مبنی الاصل میں ہوتا تھا وہی مشابہ مبنی الاصل میں ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، جیسے کہ اینا، متا وغیرہ کہ تمام حروف، تمام اسماء استفہام کہ یہ حرف استفہام حمزہ کے معنی کو شامل متضمن ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح من بھی جو ہے یہ مبنی ہے، اور اذا بھی وغیرہ بھی تمام اسماء شرط، من، اذا وغیرہ تمام اسماء شرط بھی جو ہیں یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ حرف شرط جو ہے، حرف شرط ان جو ہے ان کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ جب ان مبنی ہے تو اس سے مشابہت کی وجہ سے من اور اذا تمام اسماء شرط بھی مبنی ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کوئی اسم احتیاج الی الغیر، یعنی کوئی اسم ایسا ہو جو غیر کا محتاج ہو، غیر کا احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ جس طرح سے تمام حروف جو ہیں وہ مبنی ہیں کیونکہ وہ احتیاج الی الغیر ہیں، غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی اسم ایسا ہے جو غیر کا محتاج ہے تو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جیسے کہ تمام مبہمات، مبہمات جیسے ضمائر ہیں یہ تمام اپنے بعد والے اسم کی محتاج ہوا کرتی ہیں، تو ایسی طرح موصولات اپنے صلے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اسماء اشارات اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی جو ہوں گے مبنی ہوں گے۔ تمام مبہمات کے یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضمیر اپنے مرجع، موصول اپنے صلے اور اسماء اشارات اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضم ضمیمہ یعنی کسی دوسرے ملائے جانے کا محتاج ہوا کرتا ہے تو حرف مبنی ہے تو اس سے مشابہت کی وجہ سے یہ بھی جو ہوں گے تمام اسماء ضمائر، موصولات اور اسماء اشارات وغیرہ بھی مبنی ہیں۔ نمبر تیسری صورت مشابہت کی، کوئی اسم مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہو، یعنی کوئی اسم ایسا ہو جو مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہو، یعنی اگر مبنی الاصل وہاں واقع ہوتا تو وہ مبنی ہوتا، تو ایسے ہی اسم کوئی ایسا اسم ہے جو مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ مبنی ہوگا۔ مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہو جیسے نزال وغیرہ کہ یہ انزل، نزال اتر، یہ اسم فعل ہے جو نزال یہ انزل فعل امر کے موقع میں واقع ہوتا ہے، اور انزل فعل امر مبنی الاصل ہے جو مبنی ہے تو اس کی جگہ میں یہ نزال واقع ہوتا ہے انزل کی جگہ میں، تو انزل مبنی ہے لہذا نزال بھی مبنی ہوگا۔ اسی طرح کوئی اسم اس اسم کے مشاکل یعنی شکل و صورت میں برابر ہو جو مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، کوئی اسم اس اسم کے مشاکل شکل و صورت میں برابر ہو جو مبنی الاصل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہو تو لہذا اس شکل و صورت میں مشابہت کی وجہ سے جب وہ مبنی ہو گیا تو یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ جیسے کہ فجارے، فجارے کی یہ نزالے کے مشاکل ہے، شکل و صورت میں بالکل فجارے نزالے کے مشاکل ہے، اور نزالے چونکہ مبنی الاصل انزل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور نزالے مبنی الاصل انزل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، تو انزل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے نزالے مبنی ہے، لہذا نزالے سے مشاکلت کی وجہ سے فجارے بھی مبنی ہوگا۔ نمبر 5 مشاکلت کی صورتوں میں سے کوئی اسم اس اسم کے موقع میں واقع ہو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، کوئی اسم اس اسم کی موقع میں واقع ہو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، جیسے یا زیدو، یہاں زیدو میں زید جو ہے یہ مبنی ہے، زیدو میں یہ زید جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ کی جگہ میں واقع ہے، کیونکہ یا زیدو میں زید یہ کاف ضمیر کے موقع میں واقع ہے، کیونکہ جب پکاریں گے تو اصل میں ہوتا ہے یا زیدو یہ ادعوکا کے قائم مقام میں ہے، کاف ضمیر کے قائم مقام میں ہے، یہ کاف ضمیر کے موقع میں واقع ہے، اور کاف ضمیر چونکہ مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے جو ہے مبنی ہے، لہذا اب زید بھی چونکہ اس مبنی الاصل کے مشابہ کی وجہ سے مبنی ہوگا۔ یہ کاف ضمیر کے موقع میں واقع ہے جو مبنی الاصل کاف حرفی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور کاف حرفی مبنی ہے تو اس زید بھی مبنی ہوگا۔ نمبر 6
کوئی اسم مبنی کی طرف مضاف ہو، یعنی کوئی اسم ایسا ہو جو اصل میں مبنی تو نہ ہو لیکن مبنی کی طرف مضاف ہو، تو اس مبنی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے وہ مضاف بھی مبنی کہلائے گا۔ جیسے کوئی اسم مبنی کی طرف مضاف ہو، جیسے یومئذ، کہ اس میں یوم جو ہے یہ یوم اسم ہے جو مضاف ہے از کی طرف، کیونکہ اس میں یوم از کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور از چونکہ مضاف مبنی ہے جو اسم متضمن ہے، اور اسم شرط ہیں جو متضمن ہوا کرتے ہیں معنی شرط کو، تو لہذا یوم بھی اب مبنی ہوگا۔ تو یہ 6 صورتیں صاحب مفصل نے جو ہیں اس میں بیان کی، مشابہت کی وجہ سے جو مبنی ہوا کرتے ہیں۔ تو مبنی الاصل اصل 3 ہے، اور مشابہ مبنی الاصل کی مشابہت کی 6 صورتیں صاحب مفصل نے بیان کی، اور مشابہ مبنی الاصل کی اب اقسام یہاں سے کچھ بیان کر رہے ہیں، پوری اقسام یہاں پر نہیں ہے پھر بھی۔ تو مشابہ مبنی الاصل کی اقسام، مشابہ مبنی الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ عام طور پر کتابوں میں 8 ہی قسمیں ہیں اس کی، جو نحویر وغیرہ میں اس میں غیر متمکن جس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہلی قسم ہے ضمائر، جتنی بھی ضمیریں ہیں چاہے وہ مرفوع ہوں، چاہے متصل ہوں، منصوب ہوں، منفصل ہوں، یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہیں وہ مبنی ہیں اور مشابہ مبنی الاصل میں سے شمار ہیں، کیونکہ اپنے مرجع کی محتاج ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ انا، انتا، ہوا وغیرہ۔ نمبر 2 اسماء موصولات، اسماء موصولات سارے کے سارے مشابہ مبنی الاصل میں سے ہیں اور یہ مبنی ہیں، جیسے الذی، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی الی آخری، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں کیونکہ یہ اپنے صلے کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 3 اسماء اشارہ، اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں، ذالکا، ہاؤلائی، اولائکا، تلکا، تانیکا وغیرہ، سارے کے سارے مبنی ہیں کیونکہ یہ اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوا کرتے ہیں، جیسے ھذا، ہاؤلائی، ھذہ وغیرہ۔ نمبر 4 اسماء ظروف، اسماء ظروف سارے کے سارے مبنی ہیں، اور کیونکہ یہ جو ہیں اسماء شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوا کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اسماء ظروف بھی سارے کے سارے مبنی ہیں، جیسے کہ قبل، بعد، فوق وغیرہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسماء ظروف میں بعض صورتیں ان کی جو ہو جاتی ہیں وہ مورب ہو جاتی ہیں، وہ الگ تفصیل ہے، لیکن اسماء ظروف از، اذا، متی، ایانا، کیفا وغیرہ یہ مبنی ہیں اور یہ مبنی ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 اسماء افعال، اسماء افعال بھی وہ سارے مبنی ہیں، جیسے کہ ہیہاتا، افن، نزالے وغیرہ، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے نزالے کے بارے میں۔ اسماء افعال ماضی کے معنی میں ہو یا امر کے معنی میں ہو وہ سب مبنی ہیں۔ نمبر 6 اسماء اصوات، یعنی کوے وغیرہ کی آواز نکالنے کے لیے وہ جو آواز منتقل کیے جاتے ہیں، نقل کیے جاتے ہیں، اسماء اصوات بھی وہ مبنی ہیں، جیسے کہ اح، نخ، نخ اونٹ کو بٹھانے وغیرہ کے لیے، غاق، غاق کوے کی آواز وغیرہ کرنے کے لیے، یہ بھی جو ہیں مبنی ہیں۔ اسی طرح دق، دق، دق پتھر کی ٹکرانے کی آواز وغیرہ کے لیے جو استعمال ہو، یہ بھی سب اسماء اصوات ہیں جو مبنی ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 اسماء کنایہ، کیتا، زیتا، کم و کذا وغیرہ، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اسی طرح نمبر 8 مرکبات بنائیہ، جیسے احد عشرہ وغیرہ، یہ سارے مبنی ہیں، مرکبات بنائیہ، جیسے کہ احد عشرہ اور سیبوے وغیرہ، تو یہ سب کے سب مبنی ہے۔ تو مبنی الاصل کی جو ہوئیں وہ 3 قسمیں بیان کی گئیں، پھر مشابہت کی جو 6 صورتیں بیان کی، پھر مشابہ مبنی الاصل کی 8 قسمیں بیان کی گئیں، احد عشرہ، سیبوے وغیرہ۔ یہاں پر ایک حکایت ہے مزید دلچسپی والی، یہاں پیش کرتے ہیں۔ حکیہ ان الامام ابو حفص النصفی اراد ان یزور جار اللہ زمخشری فی مکہ، بیان کیا گیا کہ امام ابو حفص نصفی نے ارادہ کیا کہ جار اللہ زمخشری سے مکہ کے اندر ملاقات کریں۔ فلما قدیمہ، جب وہ پہنچے، فصل الی داری، تو وہ اس کے دروازے پر پہنچے، ودق الباب، اور دروازہ کھٹکھٹایا، فقال زمخشری، تو زمخشری نے کہا، من ھذا، کون ہے یہ؟ فقال، تو کہا عمر، یعنی ان کا جو نام تھا ابو حفص نصفی کا نام عمر تھا، انہوں نے کہا عمر ہوں۔ وقال الزمخشری، تو زمخشری نے کہا کہ انصرف، واپس ہو جا۔
تو دیکھیے کہ عمر جو ہے غیر منصرف بھی ہے، تو اس کے دو معنی ہو گئے کہ انہوں نے کہا عمر ہوں میں، تو انہوں نے کہا کہ انصرف واپس ہو جا یعنی چلا جا، اور ایک معنی یہ ہے کہ منصرف ہو جا، تو انہوں نے کہا فقال النصفی، تو نصفی نے کہا لا یا سیدی عمر، یعنی میں جو ہوں عمر ہوں جو غیر منصرف ہے، عمر لا ینصرف، اور عمر منصرف نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا فقال الزمخشری، تو زمخشری نے کہا اذا نکرا صرفا، جب اس کو نکرا کر دیا جائے تو یہ جو ہوتا ہے منصرف ہو جاتا ہے، اور ایک معنی یہ ہوگا جب اس کو دھتکار دیا جائے تو یہ واپس ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہوا کہ واپس چلے جاؤ، اس نے کہا کہ میں عمر ہوں اور عمر واپس نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جب دھتکار دیا جائے تو واپس ہو سکتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ انصرف یعنی تو منصرف ہو جا، انہوں نے کہا میں عمر ہوں منصرف نہیں ہوتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہاں جب نکرہ کر دیا جائے تو یہ منصرف ہو جایا کرتا ہے۔ اب آئیے اس کی تمرین ہم پڑھتے ہیں، سبق نمبر 11 کی تمرین مشق ہے۔ سبق نمبر 11 کی درجہ ذیل جملوں میں سے معرب اور مبنی علیحدہ علیحدہ کیجیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے نمبر 1، استخدمہ زید عمرن، زید نے عمر کی خدمت کی۔ استخدمہ یہ مبنی ہے چونکہ فعل ماضی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ زیدن یہ معرب ہے اور عمرن بھی معرب ہے چونکہ یہ جو ہے نہ مبنی الاصل ہیں نہ مشابہ مبنی الاصل ہیں، اور ترکیب میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ دونوں معرب ہیں۔ نمبر 2، الاولاد یسبحون، بچے تیرتے ہیں۔ الاولاد یہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور مبنی الاصل اور نہ مشابہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اور یسبحون بھی معرب ہیں کیونکہ یہ جو ہے نہ تو اس میں نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون ثقیلہ و خفیفہ سے خالی بھی ہے۔ نمبر 3، ہوا علی، وہ علی ہے۔ ہوا یہ مبنی ہے چونکہ یہ ضمیر ہے اور مشابہ مبنی الاصل میں سے جو ہے ضمائر میں سے ہوا ہے، یہ مبنی ہے، اور علی یہ جو ہے یہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور نہ تو مبنی الاصل ہے نہ مشابہ مبنی الاصل میں سے ہے۔ نمبر 4، یحدثنا زید، زید ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ یحدث یہ فعل مضارع ہے، معرب ہے اور مبنی الاصل کے بھی مشابہ نہیں ہے نہ مشابہ مبنی الاصل، اور نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون ثقیلہ خفیفہ سے بھی خالی ہے، تو یہ معرب ہے، اور نہ ضمیر ہے تو یہ مبنی ہے، اور زید یہ معرب ہے چونکہ ترکیب میں واقع ہے۔ نمبر 5، المسلمات یجتہدنا، مسلمان عورتیں محنت کرتی ہیں۔ یہاں مسلمات جو ہے یہ معرب ہے اور چونکہ ترکیب میں واقع ہے مبتدا واقع ہونے کی وجہ سے، اور یجتہدنا یہ فعل مضارع ہے اور یہ مبنی ہے۔ مبنی اس لیے ہے کیونکہ یہ نون جمع مؤنث غائب پر مشتمل ہے، اور جب نون جمع مؤنث آ جائے اس کے اندر تو فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے، لہذا یہ یجتہدنا مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، لینصرن رجل، چاہیے کوئی مرد مدد کرے۔ تو یہاں لام جو ہے لام جارہ ہونے کی وجہ سے حرف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اور ینصرن یہ بھی مبنی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نون تاکید خفیفہ موجود ہے، اور جب فعل میں چاہے وہ نون تاکید خفیفہ شامل ہو جائے تو وہ اس صورت میں مبنی ہوا کرتا ہے۔ رجل چونکہ یہ ترکیب میں واقع ہے اور عامل اور ترکیب میں واقع ہے لہذا یہ معرب ہے۔ نمبر 7، ادخل تو داخل ہو، یہ فعل امر ہے اور مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، فعل امر جو ہے وہ مبنی ہوا کرتا ہے، امر حاضر معروف۔ نمبر 8، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اقرا یہ فعل امر حاضر معروف ہے جو مبنی الاصل ہے، اور با چونکہ حرف ہے اور حرف بھی تمام مبنی ہیں، اس لیے بحرف اسم جو ہے یہ مضاف ہے اور ترکیب میں واقع ہے لہذا یہ معرب ہے، اور ربی بھی جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ بھی ترکیب میں واقع ہے، یہ بھی معرب ہے، اور کاف چونکہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات میں سے ہیں لہذا کاف ضمیر مبنی ہے۔ نمبر 9، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ سرت یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے، اور تا ضمیر ہے تو کہ مبنی ہے، اور من چونکہ حرف ہے تو یہ مبنیات میں سے، اور بصرہ چونکہ ترکیب میں واقع ہے اور نہ مبنی ہے نہ مشابہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے لہذا یہ معرب ہے، اور الا چونکہ حرف ہے
لہذا حرف تمام مبنی ہے، تو یہ حرف بھی مبنی ہے، اور کوفہ چونکہ ترکیب میں واقع ہے اور نہ مبنی ہے اور نہ مشابہ، مبنی والاصل کے مشابہ ہے، لہذا یہ معرب ہے۔ نمبر 10، الکاسب حبیب اللہ، یعنی کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ الکاسب یہ معرب ہے، ترکیب میں واقع ہے اور نہ عامل، نہ چونکہ اس پہ نہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے اور نہ مبنی ہے، تو یہ کاس اور ترکیب میں واقع ہوئے مبتدا بن رہا ہے، اس کاسب جو ہے یہ معرب ہے۔ حبیب اللہ یہ دونوں جو ہیں معرب ہیں، حبیب اور اللہ دونوں معرب ہیں، ترکیب میں واقع ہیں، مبنی اور نو مشابہ، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہیں۔ نمبر 11، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اس کو بلند فرماتا ہے۔ من جو ہے یہ اسماء شرط میں سے ہے جو حروف شرط کے متضمن ہے، حروف شرط ان کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے تو یہ بھی جو ہے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، اور تواضع چونکہ ماضی ہے اور ماضی تمام مبنی ہے لہذا یہ مبنی ہے۔ لام للہ میں لام جو ہے یہ حرف ہے، اور حرف تمام مبنیات ہیں، مبنی ہے لہذا مبنی ہوگا یہ۔ اور کلمہ جلالت اللہ یہ ترکیب میں واقع ہے تو یہ معرب ہے۔ اور رفعہ اللہ یہاں رفع فعل ماضی ہے اور تو یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اور ہو ضمیر ہے تو ضمیر جو ہے مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، اور کلمہ جلالت پھر یہ معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع ہے، نہ مبنی ہے اور نہ مشابہ، مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔ نمبر 12، زید، تنہا زید جو ہے پیچھے بیان کیا گیا کہ اگر وہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے لہذا یہ مبنی ہے۔ نمبر 13، ھذا غلامی، یہ میرا غلام ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس میں اشارہ بھی یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اور غلام چونکہ ترکیب میں واقع ہے اس لیے معرب ہے، اور یہ مضاف ہے یا ضمیر کی طرف، تو یا ضمیر ہے تو ضمیر چونکہ یا یہ مبنی ہے اور غلام معرب ہے۔ اور اگر یہاں یہ ایک صورت یہ دیکھیں اس طور پر کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ کوئی اسم مضاف ہو جائے یا ضمیر کی طرف، ایسے کی طرف جو خود مبنی ہے تو وہ معرب ہوا کرتا ہے، جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا یوم اذن، تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ معرب ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا اسم جو مضاف ہو جائے مبنی کی طرف تو وہ بھی مضاف معرب مبنی بن جاتا ہے، جیسے یوم اذن میں کہ از کو یوم کو مضاف کر دیا گیا تھا اس کی طرف، اور از مبنی ہے تو یوم بھی مبنی ہو گیا، اس اعتبار سے ایک صورت اس کے اندر مبنی کی بھی نکلے گی۔ اسی طرح نمبر 14 ہے خذ بیدی، خذ بیدی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ خذ چونکہ فعل امر حاضر معروف ہے اور امر حاضر معروف مبنی الاصل ہے تو یہ مبنی ہوگا، اور با چونکہ حرف ہے اور حرف جو ہوتا ہے وہ مبنی ہے تو لہذا یہ مبنی ہے، اور ید یہ مضاف ہے اور معرب ہے، اور یا ضمیر کی طرف مضاف الیہ مضاف ہے اور یا ضمیر مبنیات میں سے تو یہ مبنی ہوگا، اور ید معرب اور مبنی دونوں صورتیں اس کے اندر اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہو جائے گا، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ ترکیب میں واقع ہے تو اس اعتبار سے معرب ہے۔ نمبر 15، واللہ لاحفظن درسی، اللہ کی قسم میں اپنا سبق یاد کروں گا۔ واو یہ حرف ہے اور حرف مبنی ہے لہذا یہ مبنی ہوگا، اور کلمہ جلالت ترکیب میں واقع ہے تو یہ اس اعتبار سے نہ تو یہ مبنی ہے نہ مبنی والاصل کے مشابہ تو یہ معرب ہوگا، اور لاحفظن تو یہ لاحفظن فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ یہ فعل مضارع نون تاکید پر مشتمل ہے، اور نون تاکید پر جب مشتمل ہو تو ایسی صورت میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے لہذا یہ مبنی ہوگا، اور درسی درس یہ چونکہ ترکیب میں واقع ہے اس لیے معرب ہے، اور یا ضمیر یہ ضمیر مشابہ مبنی الاصل میں سے تو یہ مبنی ہوگا۔ نمبر 16، صوت الغراقی، غاک غاک، کوے کی آواز غاک غاک ہے۔ صوت الغراب دونوں جو ہیں یہ ترکیب میں واقع ہیں، دونوں مبنی معرب ہیں، صوت الغراق اور غاک غاک چونکہ یہ اسماء اصوات میں سے ہیں اور اسماء اصوات مشابہ مبنی میں سے ہیں تو یہ مبنی ہوں گے۔ نمبر 17، جاء الذی یحبنی، وہ شخص آیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔
تو جا یہ فعل ماضی ہے جو مبنی الاصل میں سے ہے، اور الذی اس میں موصول ہے جو اپنے صلے کا محتاج ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اور یحب چونکہ فعل مضارع ہے اور عامل جو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ اور جمع مؤنث ضمیر نون جمع مؤنث ضمیر و غائب و حاضر سے خالی ہے، اس لیے یہ معرب ہوگا، اور نون ضمیر یا ضمیر چونکہ یہ مبنی ہے۔ نمبر 18 رأیت 11 کوکباً، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ رأیت چونکہ فعل ماضی ہے اور تا ضمیر ہے، تو رأیت فعل ماضی ہونے کی وجہ سے مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور تو ضمیر ہے جو یہ مبنی ہے اپنے مرجع کے محتاج ہونے کی وجہ سے، اور 11 مرکب بنائی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور کوکباً چونکہ ترکیب میں واقع ہے عامل ہے، اور نہ تو مشابہ مبنی ہے اور نہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، نہ مبنی الاصل ہے، لہذا یہ معرب ہوگا۔ نمبر 19 کم رجلن لک، تمہارے کتنے پیر ہیں؟ کم چونکہ اسماء کنایہ میں سے ہے تو یہ مبنی ہے، اور رجلن ترکیب میں واقع ہے، اور جو ہے نہ تو مبنی الاصل ہے نہ مشابہ مبنی الاصل ہے، لہذا معرب ہوگا، اور لکا میں لام حرف جر اور کاف ضمیر ہونے کی وجہ سے دونوں مبنی ہیں۔ نمبر 20 متا تذهبو، تم کب جاؤ گے؟ متا چونکہ یہ جو ہے اسماء استفہام ہے، حرف استفہام کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اور تذهبو فعل مضارع یہ ترکیب میں واقع ہے، فعل مضارع جو نون تاکید جمع مؤنث غائب و حاضر اور ان تاکید ثقیلہ اور خفیفہ اور ضمیر غائب جمع مؤنث غائب و حاضر سے خالی ہے، اس لیے یہ معرب ہے۔ نمبر 21 اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اذا یہ اس میں شرط ہے جو حرف شرط ان کے معنی پر مشتمل ہے، اور حرف شرط ان مبنی ہے تو اذا بھی مبنی ہے۔ جاء فعل ماضی ہے جو مبنی الاصل میں سے لہذا مبنی ہے، اور نصر اللہ یہ ترکیب میں واقع ہونے کی وجہ سے اور نہ تو مبنی الاصل ہے نہ مشابہ مبنی الاصل، لہذا نصر اللہ دونوں معرب ہیں۔ نمبر 22 اخلص قلبک للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اخلص یہ فعل امر حاضر معروف ہے جو مبنی الاصل میں سے ہے تو لہذا مبنی الاصل ہے، اور قلبک یہ چونکہ ترکیب میں واقع ہے لہذا قلب جو ہے یہ معرب ہے، اور کاف ضمیر ہے تو یہ مبنی ہے، اور للہ میں لام یہ حرف جر ہے جو مبنی ہے، اور کلمہ جلالت ترکیب میں واقع ہونے کی وجہ سے معرب ہے۔ نمبر 23 اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ یہ مبہمات میں سے جو اپنے مشاروں لے کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا یہ مشابہ مبنی الاصل میں ہوگا، اور ہم چونکہ ضمیر ہے جو اپنے مرجع کے محتاج ہوتی ہے یہ بھی مبنی ہے، اور المفلحون یہ معرب ہے چونکہ ترکیب میں واقع ہے اور عامل ہے، اور نہ ہی مبنی اصل ہے اور نہ مشابہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، نہ مبنی الاصل ہے مشابہ مبنی الاصل ہے، لہذا معرب ہوگا۔ نمبر 24 ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے اور ضمیر مبنی ہے، لہذا یہ مشابہ مبنی ہوگا، اور نعبد چونکہ فعل مضارع ہے اور نہ تو ضمیر ہے اس کے اندر جمع مؤنث غائب و حاضر سے بھی خالص ہے، اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے بھی خالی ہے، لہذا یہ نعبد معرب ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 25 قدم تو غیظی وبعث تو، میں نے اپنے غصے کو پی لیا اور اس کو نصیحت کی۔ قدم تو یہ فعل ماضی ہے تو مبنی الاصل ہے، اور تو ضمیر ہے تو یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہے، اور غیظ یہ معرب ہے ترکیب میں واقع ہے اور نہ تو مبنی ہے نہ مشابہ مبنی الاصل ہے، اور یا ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہے۔ وعظتہ واو یہ حرف ہے مبنی ہے، اور وعظتہ فعل ماضی ہے اور ہو ضمیر مبنی ہے، تو وعظتہ فعل ماضی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے مبنی الاصل ہے، اور ہو ضمیر مشابہ مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا جو یہ سبق تھا آج کا، سبق نمبر 11 جو تھا نصاب النحو کا، آج یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسے لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔